ہیلو گائز، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک نیو اسٹوری، سنسان سڑک کی مسافر۔ سردیوں کی رات تھی، دسمبر کا مہینہ تھا۔ میں اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کے لیے میں نے اپنی بائک ایک شارٹ کٹ راستے پر موڑ لی۔ سردی بہت زیادہ تھی اور بائک کی رفتار بھی کافی کم تھی۔ میں اس سنسان سڑک پر بالکل اکیلا تھا۔ تبھی اچانک مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل روکی، آگے پیچھے دیکھنے لگا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میری نظر سڑک کے کنارے بیٹھی ایک لڑکی پہ پڑی جو سر جھکائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ رات کا 1 بج رہا ہے، اتنی رات گئے یہ لڑکی اس سنسان سڑک پر اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں؟ میں نے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میری آواز سن کر اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر کیا اور مجھے دیکھنے لگی۔ وہ تقریباً 22-23 سال کی تھی، ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے جسم پر کافی چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ پہلے اس نے مجھے عجیب سے غصے بھری نظروں سے دیکھا، مگر جب میں نے اس سے کہا میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، واقعی تم میری مدد کرو گے؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ کیوں نہیں، تم میری بہنوں جیسی ہو۔ اتنی رات کو اس سنسان سڑک پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے سڑک کے کنارے جاتے ہوئے ایک ویران راستے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، میرا چھوٹا سا گھر ہے وہاں پر، میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ آج میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں کافی کام سے واپس گھر جا رہی تھی کہ ایک گاڑی نے مجھے ٹکر مار دی۔ اس کے بعد اس نے میری مدد نہیں کی اور میں تب سے یہیں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوں۔ مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے تسلی دی۔ اس سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ بولی، میرا نام ماریا ہے۔ پھر میں نے بھی اپنا تعارف کروایا، میرا نام کاشان ہے، میرے ساتھ بائک پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور آ کر میری بائک پر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ میرے پیچھے بیٹھی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ نہ اس کا وزن محسوس ہوا، نہ بائک کا توازن بدلا۔ میں نے حیرت سے ایک بار پلٹ کر دیکھا کہ وہ واقعی میرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ وہ علاقہ بہت ویران تھا، وہاں آبادی بھی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس لڑکی کی اس کے گھر حفاظت پہنچا دوں گا۔ کچھ دور جانے کے بعد ماریا نے مجھے بائک روکنے کو کہا، پھر اس نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا میرا گھر۔ جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہاں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، جس کی باہر ایک مدھم سی بلب کی روشنی جل رہی تھی۔ ماریا نے میری طرف دیکھا، شکریہ ادا کیا اور آہستہ سے آہستہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی دروازے پہ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں دور کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ گھر کے اندر جانے سے پہلے اس نے ایک بار پلٹ کر میری طرف ہاتھ ہلایا۔ میں نے بھی بائک اسٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک فکر بھی تھی کہ وہ لڑکی زخمی بھی تھی اور غریب بھی۔
میں نے دل میں سوچا کہ کل اس کے لیے کچھ دوائیاں لے کر جاؤں گا اور اس کی خیر بھی معلوم کر لوں گا۔ اگلے دن دوپہر کو دکان جانے سے پہلے میں کچھ دوائیاں خرید کر ماریا کے گھر پہنچ گیا۔ گھر واقعی بہت چھوٹا ٹوٹا پھوٹا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور پوچھنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ میں نے ادب سے جواب دیا، دادی اماں، میرا نام کاشان ہے، میں ماریا کی خیریت پوچھنے آیا ہوں اور یہ کچھ دوائیاں اس کے لیے لایا ہوں۔ میری بات سنتے ہی بوڑھی عورت حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ سے بولی، ماریا؟ میں نے کہا، جی ہاں ماریا۔ اس نے مجھے اندر بلایا اور ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر بٹھایا۔ پھر وہ ایک پرانی لکڑی کی پیٹی کے پاس گئی اور اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک پرانا فوٹو فریم نکالا۔ اسے دیکھ کر وہ خود کچھ اداس ہوئی۔ پھر اس نے وہ تصویر میری طرف بڑھائی۔ بیٹا کیا کل رات تمہیں یہی لڑکی ملی تھی؟ میں نے تصویر دیکھی تو وہ ماریا تھی۔ جی ہاں، یہی وہ لڑکی ہے، میں نے کہا۔ کل رات مجھے یہ سڑک کے کنارے زخمی حالت میں ملی تھی۔ جی دادی اماں، میں نے کل رات اسی لڑکی کو یہاں تک چھوڑا تھا۔ میری بات سن کر دادی اماں نے جو جواب دیا میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ درد بھری آواز میں بولی، بیٹا یہ لڑکی میری پوتی ہے، اسے گزرے ہوئے آج پورے 5 سال ہو چکے ہیں۔ 5 سال پہلے 22 دسمبر کی رات اس سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ماریا کی کسی نے مدد نہیں کی اور وہ اس سڑک کے کنارے انتقال کر گئی تھی۔ جس گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی وہ آج تک نہیں پکڑی جا سکی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ماریا کے انتقال کے بعد ہر سال 22 دسمبر کی رات اس سڑک پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے، مگر کل رات کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ شاید تم نے اس کی مدد کی، اس کے دل کا غصہ اور بدلے کی آنکھ کچھ کم ہوئی ہوگی، اس لیے اس نے تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دادی کی بات سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، دوائی واپس شاپر میں رکھی اور خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس دن میں نے دکان بھی نہیں کھولی۔ میرا سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھے یہی سوچتا رہا، جس لڑکی سے میں گزشتہ رات ملا تھا وہ انسان نہیں تھی؟ یہ سوچ سوچ کر مجھے تیز بخار ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی اس سنسان سڑک کا رخ نہیں کیا، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں ہر سال 22 دسمبر کی رات اس سڑک کے کنارے کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے۔ شاید ماریا آج بھی اپنے اصل گنہگار کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی مختصر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔